بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں سب ہو جائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم جو چاہتے ہیں سب ہو جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ جو چاہیں گے ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ تو جو چاہتے ہیں اس میں نقصان نہیں چاہتے، نقصان نہیں چاہتے، نفع چاہتے ہیں۔ تو گیا چاہت نہیں پوری ہوئی تو ایک قسم کا نقصان ہوا، چاہے تھوڑا سا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے دنیا کا ہو، اور چاہے صرف جذبات کا نقصان ہو۔ جذبات کا بھی نقصان ہوتا، چاہت نہیں پوری ہوتی، جذبات کا نقصان ہو گیا، جذبات کو ٹھیس پہنچ گئی، اور اس کی وجہ سے پھر غصہ آ گیا۔ جب ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ غصہ ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہی رہے گا۔ تو جب غصہ آئے گا تو یہ کہا جائے گا، یہ کہا جاتا ہے، ہم سب اسی کے شکار ہیں۔ کتنی دفعہ سمجھایا مگر سمجھتے ہی نہیں۔ آخر کب سمجھیں گے؟ اتنے بڑے ہو گئے، اب کیا ابھی ان کو ابھی تک سمجھانا پڑے گا؟ اور غصے میں کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ جہاں نہیں کہہ پاتے وہاں دل میں کہتے ہیں، جہاں زبان سے نہیں کہہ پاتے وہاں دل میں کہتے ہیں۔ اچھا، اب تک تو بہت کچھ ایسا ہوا ہوگا ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی ہوا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ تو جہاں ایسا ہوا، ہمارے یہ سوچنے اور کہنے سے اب وہ ہماری سب چاہتے پوری کرنے لگا۔ وہ بدل گیا؟ نہیں بدلا، وہ جیسا تھا ویسے ہی تھا۔ تو پھر اس کا مطلب ہم غصہ ہی کرتے رہیں گے یا ہم اپنے بارے میں کچھ سوچیں گے؟ یہ سوچنا چاہیے ایسے وقت۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس نے اگر ایسا کیا ہے تو مجھے ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ جو اس وقت کی شریعت ہو، جذبات نہیں، ہمارے معاشرے کا رسم و رواج نہیں، ہمارے گھر کا یہ چلن نہیں، بلکہ اس وقت شریعت کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب ہوا کہ اس کی اصلاح چاہے بغیر، اس کی اصلاح کی فکر کے بجائے اب اپنی فکر میں لگ گئے، اپنی فکر ہو گئی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اس فکر میں یہ بات شامل ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت جس کو یہ فکر آئے گی وہ اپنے بارے میں معلوم کرے گا، تو شریعت نے سب راستہ بتا دیا ہے کہ ایسا کرو۔ تو اگر اس نے غلط نہ کیا ہوتا تو ہمارے لیے اس عمل کا موقع نہ ہوتا جو اب ہم کر رہے ہیں، پوچھ کر شریعت معلوم کر کے۔ تو ایک تو صبر ہوا، اور دوسرے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ دونوں اچھے کام ہوئے نا بھائی۔ تو ذریعہ کون بنا؟ وہی جس پر ہم غصہ کر رہے تھے پہلے سے۔ تو اگر دو نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے، ابھی تو بہت ساری ہیں، صرف دو ہی نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے۔ کوئی ہم کو ایسا کچھ کام کرے ہمارے ساتھ جس سے ہمیں 5000 روپیہ ملے، تو ہمیں غصہ کرنا چاہیے اس کے اوپر، یا کہنا چاہیے اللہ تجھے جزائے خیر دے؟ تب یہاں جا کر اس کے بارے میں جذبات بگڑے نہیں، بلکہ اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ بنا۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ اس سے تو کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو چین سکون حاصل ہو جائے گا۔ جو ایسا کرے گا وہ چین سے رہے گا، اور اس کا دین بھی بڑھتا رہے گا، اس کے صبر کی عادت بھی بڑھتی رہے گی، اور اسے اللہ پاک ملتے رہیں گے۔ کہنے کو چھوٹی سی بات ہے مگر دن بھر معاشرے میں پیش آتی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ جس وقت جو کام جیسے کرنا اللہ کو پسند ہے اس وقت ہم ویسے ہی کرنے لگیں۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے۔